سے محبت نہ گھبرا نہ گھبرا، مریض محبت کے نزدیک تو ہے، طبیب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ والے، یہ عاشق ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بات چل رہی تھی، گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اب میرے والد محترم شیخ طریقت حضرت اللہ پیر سید راغب نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں تو ہوتے مشتاق صاحب انقال کا احباب باسط اور کئی دوست احباب عرفان ایسے موجود تھے کہ وہ سب جب حاضر ہوئے تو وہ یوکے سے ایک پرچہ تھا جس پر عملیات لکھے ہوئے تھے کہ اس کو ایک نقشہ بنائیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا نقشہ آ جائے گا جس سے آپ کی کئی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا اس نقشے میں لکھا تھا اور وہ نقشہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے حروف تہجی اس میں ملائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، میں تمہیں حروف تہجی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پھر نام محمد کی برکتیں بتلائیں کہ ایک خالی کاغذ پر نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا اور فرمایا کہ چودھری صاحب اس کو اپنے آنکھوں پر لگائیں، پھر دیکھیں کیا نقشہ بنتا ہے۔ پر جو آنکھوں سے لگائے اور رو پڑے، جو آنکھوں سے لگائے رو پڑے۔ کسی سے سب سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ آنکھوں سے لگائے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں؟ فرمایا ہم لگاتے جاتے ہیں اور سبز گنبد کو دیکھتے جاتے ہیں۔ تو مدینہ تو کیرو پکا سے مدینہ جا پہنچے، تو اس لیے یہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو مدینے پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی نسبت میں ہم آ کر بیٹھے تو یہ سب دوست احباب خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ سورہ سجدہ پارہ 21 آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا، کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اب اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو مدینے پہنچا دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ راتوں کو ان کے پہلو بھی ان سے جدا رہتے ہیں۔ محبت کی بات ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ راتوں کو ان کے پہلو بھی ان سے جدا رہتے ہیں، نیند آتی نہیں، نیند آتی نہیں، نیند انہیں اپنی آغوش میں سلانا چاہتی ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، ہر بندہ نہیں سمجھے گا، قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں آیت کا۔ نیند انہیں اپنی آغوش میں سلانا چاہتی ہے، وہ بیتاب ہو کر نیند کی آغوش سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ بے چینی ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ وہ انہیں سونے نہیں دیتی، چین سے بستر پر انہیں لیٹنے نہیں دیتی۔ مولا وہ کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے کیوں جدا کر لیتے ہیں؟ فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، ان کی لو لگ گئی ہوتی ہے۔ فرمایا ان کی لو لگ گئی ہوتی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے، اور جس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر آنکھ نہیں لگتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جن کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر ان کی آنکھ لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رات تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تان سجن دی سوتیاں جگاوے، ٹھیک ہے۔ اس لیے رات ہر ایک کے لیے آتی ہے، لیکن جو بے درد بھی ہے وہ بھی سو گئے، درد مند بھی سو گئے، بے درد بھی صبح تک لمبی تان کر سوتے رہے،
شیر کی شرح ہے، ٹھیک ہے، مگر درد مند جو ہی پہلو پر گئے یار کی میٹھی آواز آئی اور کہا کب تک سوتا رہے گا اے میرے محبوب، بندے دنیا سو گئی، اندھیرا چھا گیا، تنہائی کا عالم ہے، خلوت کی گھڑی ہے، ہر کوئی سو گیا، اب یار سے یار کی ملاقات کی گھڑی آ گئی، اب اٹھ کھڑا ہو۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے یار کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان کی لو لگ گئی ہے، ان کی لو لگ گئی ہے، اس لیے یہ اللہ پاک نے ان کے لیے فرما دیا۔ اب بتائیں، اب ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ہی فرما دیا ہے، تو اس لیے یہ ایک علم ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ کہنے کہ آپ نے عجیب ترجمہ کر دیا، ترجمہ عجیب نہیں ہے، تو محبت کا ترجمہ اور حقیقت ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17، اس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے علم جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، اب بات سمجھنے کی آ جائے گی تھوڑی سی۔ علم جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، علم فقط پڑھنے پڑھانے سے نافع نہیں بنتا، لمبی تقریریں ہوں، عالم فاضل ہو کوئی، اگر عالم بھی ہے، کوئی مقرر بھی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے ان کے لیے فرما دیا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی ہے، یار کی ملاقات میں ہے ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ کوئی سو جاتا ہے، یہ نہیں سوتے، کیونکہ ان کو محبت ہے، اور یہ ہر وقت اپنے یار کو پکارتے ہیں، اور یار انہیں پکارتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کس جگہ پہ جائے گا، کس زمرے میں جائے گا، اس لیے۔ لیکن وہ علم جو ہے وہ اس وقت تک نافع نہیں بنے گا، کب تک؟ جب تک عمل صالح کا نور، تقوی کا نور، طہارت کا نور، زہد و ورع کا نور، اخلاص اور نیت کا نور، یہ سمجھتے رہنا، ذمہ داران بھی سمجھیں، سمجھ گئے نا؟ اخلاص و نیت کا نور، اخلاص میٹھا بول بھی نیت، یہ بھی نور ہے، اس کا بھی ایک علیحدہ نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ سجدوں کا نور، رات کی گریہ ازاری رونا دھونے کا نور، ٹھیک ہے نا۔ عبادات کا نور، ریاضت کا نور، ملاقات کا نور، تقیے کا نور، تربیت روحانی کا نور، جب علم کے ساتھ ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے سے نافع نہیں بنتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اخلاص کا نور ہے نہیں، اخلاص کا اپنا نور ہے، میٹھا بول ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دفع ہو جا، کھانا جا، دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو اخلاص کا نور نہ ہوا۔ پھر پڑھ رکھی ہیں آپ نے حدیثیں اور تمام آپ حافظ قاری ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اخلاص کا نور یہ ہے، تو پھر تو نہیں بنا، پھر تو نافع نہیں بن سکتا، پھر تو آپ کے لیے نافع نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیسے؟ حدیث پاک نقل کی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حدیث پاک آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم کی بات ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ آ رہی۔ فرمایا وہ علم جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، جو سینوں سے جاری ہوتا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے، سینوں کو سیراب کرتا ہے، یہ ایک علم ہے، نظر سے نظر ملا کے سیراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ علم ہی حقیقت میں نافع علم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھنے پڑھانے کا علم جو ہے یہ کسی اور طرف گیا، آپ نے فرمایا جو سینوں کو سیراب کر دے وہ علم نافع ہے۔ حضرت حسن بصری نے روایت کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک فرمائی، وہ علم ہی حقیقت میں نافع علم ہے کہ جو سینوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں کتنے وہ عالم فاضل 100 علماء آئے، آپ نے ہاتھ رکھا اور سب بھول گئے، سوال کرنے آئے تھے، ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، مگر جب واپس علم لیا تو سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے سے لگایا اور ایک ایک عالم کو روکتے جاتے ان کا علم واپس آ گیا، ورنہ سارا ضائع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نافع علم کون سا بنا؟ جو سینوں کو سیراب کرتا ہے، اور جو دوسرا علم ہے جو زبانوں سے جاری ہوتا ہے وہ امت مسلمہ پر حجت ہے۔ فرمایا تو علم نافع اور علم حجت جب تک دونوں جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی علم لوگوں کے احوال نہیں بدل سکتا، لوگوں کے دلوں کی دنیا نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ صرف ایک ہی علم ہے، جب تک دونوں علم نہیں ہوں گے، آپ کو پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے،
وہ بھی چاہیے. رشد و ہدایت. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز کیسے آتی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, غسل کے فرائض کیا ہیں, کیسے نماز اور تمام روزہ کیسے رکھنا ہے, اب یہ تو علم ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کے بس سینوں کو احترام کرنا ہے, تو نافع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ان کا علم بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر تکیہ صرف پڑھنے پڑھانے پر کر لیا ہے, حضور نے فرمایا پھر نہیں. ٹھیک ہے, اصل حقیقتاً علم وہ علم ہے جو سینوں کو سراب کرتا ہے, لیکن دوسرا ہونا ضروری چاہیے. آگے فرمایا اس وقت تک کوئی علم لوگوں کے احوال نہیں بدل سکتا جب تک ان کی دنیا, ان کی بستی دلوں کو بدل نہیں سکتا, عقائد درست نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت کے اندر خود علم نافع اور علم حجت کا ہونا ضروری ہے. جب تک دونوں نہ ہو. صوفیہ کرام فرماتے ہیں جس نے تفقہ کا علم پایا اور تصوف نہ پایا وہ فاسق ہو گیا. بات سمجھ میں آئی کہ تصوف طریقت بغیر رہبر کامل کے حساب میں چراغ کوئی اپنی ہستی کا راز نہ جان سکا. جب تک اگر کسی رہبر کے ساتھ نہ ملے اور صرف پڑھنا پڑھانا رہا, اس بات کی شرح کرام کو سمجھ نہ آئی ہو کہ جس نے تفقہ کا علم پایا اور تصوف نہ پایا تو وہ نافع نہیں ہوگا, فاسق ہو گیا. صوفیہ نے فرمایا کہ وہ فاسق ہی ہو گیا. اور جس نے تصوف کی طرف پیش قدمی کی اور تفقہ نہ پایا, دین میں وہ شخص زندیق ہو گیا. دونوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو کسی رہبر کی تلاش, جب تک کوئی عالم فاضل ہو, کتنا بڑا عالم ہو, اس کے لیے بھی بغیر رہبر کے کچھ بھی نہیں ہے وہ علم. اس کی مراد یہ ہوئی اب دونوں جمع ہو جائے تو اس نے حق کو پا لیا, علم بھی حاصل کر لیا اور تصوف بھی پا لیا, تو پھر اس نے حق کو پا لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ امت مسلمہ کے امام اعظم کہلاتے ہیں. کیوں بنے؟ مشرق سے مغرب تک شافعی ہو یا کوئی حنبلی, پوری خلقت امام اعظم کی خلوت علم کی شاخیں بکھیرتی ہے ہر جگہ پر. آپ کی قیامت تک آپ کی جاری رہے گا. ٹھیک ہے نا, اور امام اعظم کے علم کا فیضان سے سب چمکتے رہیں گے, ان کا صاحبان سب پر رہے گا. مگر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پڑھا پڑھایا, مفتی بنے, شیخ الحدیث بنے اور اتنے بڑے اسکالر بنے, اس لیے تھا؟ نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے. وہ کیا تھی کہ علم کوفہ میں بیٹھ کے پڑھتے اور تصوف دریا کے دجلہ کے کنارے جا کے حضرت بہلول مجنوں کی صحبت میں رہتے. پڑھا کہاں پر تھا؟ پڑھا کہاں پر تھا؟ لیکن صحبت حضرت بہلول مجنوں کی دریا دجلہ میں جا کے. حضرت امام شافعی منبع علم تھے. ٹھیک ہے, علم کے سمندر تھے. آپ مصر میں رہتے اور تصوف کے لیے حضرت شعبان رائی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں, سنگت میں جا کے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. یہ بھی مجنوں تھے. شعبان رائی امام شافعی منبع علم اور سنگت اور صحبت, اور وہ علم جا کے شعبان رائی کی سنگت میں صحبت میں جا کے وہ مجنوں تھے, ان کی سنگت میں حاصل کرتے تھے. امام احمد بن حنبل آپ منبع علم تھے. آپ نے علم کا چشمہ بغداد شریف میں بہایا اور تصوف کی خیرات کے لیے حضرت بشیر حافی کے قدموں میں جا کے گزاری. ان کی سنگت میں, ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے, اوپر بھی نہیں بیٹھتے تھے.